جس کی وجہ سے نماز قائم ہوتی ہے، اس کو آپ کو جان بوجھ کر یا بھولے بھٹکے کوئی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے۔ کون سی 5 چیزیں؟ چھوٹا کرتے ہیں جسے کہا جاتا ہے تندرست، قیام، تکبیرۃ الاحرام، بالکل شروع سے قیام کوئی آیا ہمارے پڑھنے کے لیے، تکبیرۃ الاحرام سے پہلے جو قیام ہوتا ہے یعنی آپ کی باڈی ریلیکس ہے، بالکل شانت، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام، پھر اس کے بعد قیام، تکبیرۃ الاحرام اور پھر تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ نیت۔ ہم کر کیا رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ نیت یہ چھوٹی سی چیز ہے، کیا کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہو جاتا ہے نیت۔ مثلاً ہمیں زبان پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کام کرنا ہے، روزی، نماز، ہمارے شب، اس میں دیکھنا تو بنا اللہ یا واجب تو بنا اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ فعل واجب ہے تو آپ کا واجب میں شمار ہوگا، اگر وہ فعل مستحب ہے تو آپ کا فعل مستحب میں شمار ہوگا، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت، تکبیرۃ الاحرام، رکوع اور سجود، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جسے انسان کم کرنے یا زیادہ کرنے سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بعد اگر کیونکہ آج جمعے کا دن ہے تو بیان کر دوں، جمعے کے دن میں بالکل جو نماز ہوتی ہے صبح کی طرح ہوتی ہے، لیکن فرق کیا ہے جمعے کی نماز میں اور باقی 2 رکعات میں؟ کیا فرق ہے؟ بقیہ میں جو قنوت ہوتے ہیں وہ رکوع سے پہلے ہوتے ہیں، وہ صرف 1 رکوع ہوتا ہے، لیکن نماز جمعہ میں 2 رکوع ہوتے ہیں، تو رکوع کے ساتھ ساتھ 2 قنوت بھی ہوتے ہیں، پہلی رکعت میں اور دوسرے رکعت میں۔ ایک ہوتا ہے رکوع سے پہلے قنوت ہوتا ہے، ایک رکوع کے بعد قنوت ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یعنی پہلی رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے جو قنوت ہوتا ہے وہ تو بائی چانس یا پھر تقریباً بھولے سے یا پھر انجانے کو ہفتے میں ایک بار آتے تو انسان بھول جاتا ہے، وہاں پر کوئی اگر تکبیرۃ الاحرام کے بعد یعنی سب کچھ ختم ہونے کے بعد وہ اس کو قنوت پڑھنا تھا لیکن وہ فوراً رکوع میں چلا گیا، پھر رکوع میں جانے کے بعد جب دیکھتا ہے کہ کوئی رکوع گئے نہیں، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کھڑا ہو کر قنوت پڑھتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے کیونکہ اس نے 2 رکوع انجانے میں ادا کر دیے ہیں، تو اسی حالت میں اس کی نماز صحیح ہے یا باطل ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ ابھی بیان کیا کہ رکن، نیت، قیام، تکبیرۃ الاحرام، رکوع، سجود، بھولے بھٹکے سے بھی چاہے کم ہو یا زیادہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بتایا کہ اس نے بھولے سے قنوت پڑھنا تھا، رکوع میں چلا گیا، پھر کھڑا ہوا، پھر قنوت پڑھا، پھر رکوع میں چلا گیا، تو یہاں پہ انجانے سے اس نے رکوع 2 بار انجام دے دیا، اس کی نماز باقی ہے، وہ نماز کو توڑ لے نہیں، اتنا نماز کو نماز مکمل کرے، اس کے بعد وہ اس کو صبح کی نماز پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں دوسری رکعت کا کم ہوتا ہے، اب جب قنوت پڑھے یا نہ پڑھے تو مستحب ہے، تو اس کے لیے زیادہ ضرورت نہیں، کیونکہ نماز جمعہ میں بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، تو ہمیں بالکل دھیان رہنا چاہیے ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اعضائے سجدہ کتنے ہیں؟ 7 ہے، یعنی وہ بدن کا حصہ کہ جو زمین پر سجدہ کرتے وقت زمین پر رکھا جاتا ہے وہ ہے 7۔ انگوٹھے کے ساتھ انگلی یاد آ رہی ہے تو کوئی خیال نہیں، نماز صحیح ہے۔ اب یہاں پہ مین بات یہ ہے ان اعضائے سجدہ وہ آپ
جان بوجھ کر یا انجانے میں زمین سے بغیر اس کے قصد کی اب مجھے سجدے سے اٹھنا ہے، اس سے پہلے اٹھا لے رہے ہیں تو آپ نماز پڑھیں۔ ہمارے دل میں بہت ہوتا ہے کہ مثلاً یہ موبائل ہے ہم رکھ کے بالکل سامنے سائلنٹ کرنا بھول گئے، رکوع میں گئے بیٹا فون آ گیا، سجدے میں گئے، سجدے میں پڑھ رہے رکوع اور ایک ہاتھ سے ایسے موبائل ڈھونڈ رہے ہیں اور سائلنٹ کر کے پھر وہ ہاتھ رکھ دے رہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کو آدھا سجدہ سے اٹھایا سجدے کی حالت میں، تو اس کی نماز باقی ہے، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ آدھا سجدہ میں ساتوں میں سے جب تک آپ نے یہ نہیں کر لے اب مجھے سجدے سے اٹھنا ہے، اس سے پہلے اگر اٹھا لے رہے ہیں تو آپ کی نماز باقی ہو جائے گی، چاہے بھولے سے یا ہاں بتا لیں ہاں میں نے اٹھا لیا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گرمی کا دن ہے، مچھر کاٹتا ہے تو پیر کے موٹے سے